بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ رب العزت کسی کو اپنے قریب کرتا ہے پھر رب تعالیٰ آزما کے دیکھتا ہے کہ یہ میری محبت میں پختہ بھی ہے کہ نہیں، یہ اگر میرے قریب آئے گا تو میں اس امتحانوں کا ان باتوں میں ان آزمائشوں میں یہ کامیاب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا یہ میری محبت کا دم بھرے گا بھی کہ نہیں بھرے گا۔ خالق کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اب رب نے اپنا دوست بنانا تھا، رب تعالیٰ آزمائش دے کے دیکھتا ہے کہ یہ میری محبت میں کتنا پختہ ہے۔ رب تعالیٰ نے مال بھی دیا، اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، سب کچھ دیا۔ ایک دن فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، مالک لگتا ہے تیرے ابراہیم کو مال زیادہ پیارا ہے، مالک تیرے سے بڑھ کر اپنے مال سے محبت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑے مال سے نوازا تھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں ایسی بات نہیں ہے، ہو میرا خلیل اور مال کی محبت میں گم ہو جائے۔ فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ میرے نام پہ ابراہیم سے مال مانگنا، وہ مال کیا، وہ تو اپنی جان کا نذرانہ بھی مجھ پہ وارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، فرشتے آئے انسانی شکل میں، آ کر کے آزمایا، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کی۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا پیارا نام پکارا ہے، دوبارہ سے پڑھ کے سنا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو اپنی طرف سے پڑھا تھا، اب آپ کے کہنے پہ پڑھوں گا تو لہذا مجھے کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا یار اتنا مال ہے، آدھا نام اپنے رب کے نام کی وجہ سے تجھے عطا کر دوں گا، تو میرے رب کا نام مجھے سنا، میں اتنا مال تجھے دے دوں گا۔ آپ نے وہ مال دے دیا، قصہ مختصر پھر سنایا، پھر کہا کہ اب کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا تو دوبارہ میرے رب کا نام سنا، میں پورے کا پورا ریوڑ ہی تیرے نام کر دوں گا، پورے کا پورا ریوڑ ہی تیرے نام کر دوں گا۔ پھر فرمایا ان کی نگرانی کے لیے کوئی ہونا چاہیے، تو دوبارہ میرے رب کا نام سنا، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے نام پہ بیچنے کے لیے تیار ہوں، جا میں تیرے ریوڑ کا خیال رکھوں گا، تو مجھے میرے رب کی تسبیح بیان کر دے۔ تو سامعین محترم، یہ آزمائش، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ رب نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے میرا خلیل مال سے پیار کرتا ہے، وہ مال سے نہیں بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر میں رب ذوالجلال سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر گھر انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، اس میں آزمایا کہ اپنا گھر چھوڑ دو۔ عرض کی مالک تیرا حکم ہے، ایک گھر کیا اگر کروڑوں گھر بھی ہوں ابراہیم وہ بھی تیرے نام پہ قربان کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو اپنے سے دور کرو، اپنی زوجہ کو اپنے سے دور کرو، اور دور کہاں، یہ نہیں کسی اور محل میں چھوڑ دو، نہ۔ فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اپنے سے اتنا جدا کرو کہ صحرا میں چھوڑاؤ۔ سامعین محترم، صحرا کا علاقہ ہو، کوئی کھانے پینے کا اہتمام بھی نہ ہو، کوئی وہاں پہ پانی کا کنواں بھی نہ ہو، کون ہے جو اپنی اولاد کو چھوڑے؟ اگر اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں کسی کو اولاد دی ہو تو وہ تو اسے سب سے بڑھ کر پیاری ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے آزمانا تھا، اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی بڑی پیاری تھی، لیکن اولاد سے بڑھ کر میرے رب کا حکم بڑا پیارا تھا، میرے رب کا، اپنے رب کا حکم بڑا پیارا تھا۔ تو سامعین محترم، آپ نے اولاد کو بھی صحرا میں چھوڑ دیا۔ وہاں پہ پھر آپ احباب جانتے ہیں کہ آب زمزم کے جاری ہونے کا سبب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنے ہیں، اور آب زمزم وہ پانی ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیماروں کے لیے شفا یاب بنایا ہوا ہے، اور آب زمزم وہ پانی ہے، وہ دیکھو کہ صحرا جہاں پانی نہیں تھا، پھر آپ کی ایڑی مبارک وہاں پہ لگی تو اللہ رب العزت نے اس چشمے کو یہ فضیلت عطا فرمائی
کہ اب پوری دنیا میں آب زمزم کا پانی گھوم رہا ہے، اب پوری دنیا میں آب زمزم جا رہا ہے۔ تو یہ کس کی آزمائش تھی؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر اولاد سے دوبارہ رب تعالیٰ نے ملاقات کروائی، فرمایا کہ اے ابراہیم اب اولاد کے پاس جاؤ۔ آ گئے، حکم کیا دیا؟ فرمایا اب میرے نام پہ اپنا بیٹا قربان کر دیں۔ یارو کون ہے جو اتنی بات سنے؟ اور رب تعالیٰ کا ڈائریکٹلی حکم بھی نہیں آیا، خواب کی صورت میں حکم ملا۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوا کرتے، اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ رب رحمان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن جب خواب لگاتار آیا تو بیٹے کو تیار کیا، بیٹا آؤ آج میں نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا، کہا کہ دوست کی دعوت پہ جانا ہے، اور جھوٹ نہیں ہے پگلے، سمجھ تو صحیح۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم رب تعالیٰ کا دوست ہے۔ رب خلیل ابراہیم اللہ کا دوست ہے، اللہ ابراہیم کا دوست ہے۔ فرمایا آج دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ وہ دوست کون ہے؟ فرمایا وہ رب العالمین ہی ہے جس نے دعوت دی تھی، اے ابراہیم اپنا بیٹا میرے نام پہ قربان کر دے۔ عرض کی تھی مالک میں لے کے آ جاؤں گا، قربان کر دوں گا، تو قبول فرما لینا۔ وہ دوست کی دعوت ہی تھی کہ اس کے لیے جا رہے ہیں، دوست نے بلایا۔ وہ دوست کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر کے گئے۔ دیکھو پھر بیٹا بھی کتنا وفادار ہے۔ یارو یہ نہیں عرض کی کہ بابا آپ نے تو اتنی دیر مجھے دور رکھا اپنے سے، اب میرے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آ گئے۔ نا بس یہی عرض کی کہ بابا اگر آپ کے رب کا حکم ہے تو آپ چھری چلا دیں میرے گلے پہ، آپ میرا گلا کاٹنے کی کوشش کریں، میرے گلے پہ چھری رکھ دیں۔ آپ کا کام ہے چھری کو چلا دینا، اسماعیل کا کام ہے گلے کو کٹوا لینا۔ آپ کے لگتے جگر کا کام ہے گلے کو کٹوا لینا۔ سامعین محترم، پھر تاریخ اسلام نے دیکھا اور تاریخ دنیا نے دیکھا کہ کون ہے باپ جو بیٹے کے گلے پہ اس طرح سے چھری رکھے، اور یہ بھی عرض نہیں کی کہ بابا آپ کو تو خواب آیا ہے۔ نا بیٹا ہو تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، اولاد ہو تو ایسی وفادار ہو۔ تو سامعین محترم، باپ نے گلے پہ جب چھری چلا دی، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھو، میرے رب نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور وہاں پہ ایک جنتی مینڈا قربان ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں اگر رب جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، رب تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، رب دیکھنا چاہتا ہے یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر رب کے نام پہ اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو وہ دریغ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو خواب ہے، بس وہ یہی سوچتے ہیں یہ ہمارے رب العالمین کا حکم آ گیا ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے پیغام آ گیا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بڑا دست دے کے گئی ہے، اور قربانی کی چلو بات آ گئی۔ آج میں اور آپ اگر اولاد کو حکم ہوتا تو شاید کوئی کرتا، لیکن رب تعالیٰ نے دیکھو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، جنتی مینڈا قربان ہو گیا، تو آج ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کے دنوں میں آ کر ہم خصوصی مسائل علماء سے پوچھتے ہیں کہ مجھ پہ قربانی واجب بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا مجھ پہ لازم بھی ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ ٹھیک ٹھاک روپے پیسے والے ہوتے ہیں بندے۔ یارو جب بیاہ شادی پہ جاتے ہو، ہزاروں خرچ کرتے ہو، کبھی نہیں پوچھا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کبھی نہیں پوچھا یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بیٹے کا ولیمہ 7 لاکھ میں کرتا ہے، کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ کرنا جائز تھا یا ناجائز تھا۔ تو سامعین محترم، جب رب کے نام پہ دینا پڑے مال تو پوچھتا ہے کہ یہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرات محترم، قربانی ہر صاحب استطاعت پہ لازم ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ جو بندہ صاحب استطاعت ہو اور
وہ ثابت اطاعت اس طرح سے بنتا ہے کہ 7.5 تولے سونا اس کے پاس، یا پھر 7.5 تولے 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو، یا پھر اس چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہو، تو اس بندے پہ قربانی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، وہ بندہ قربانی ضرور کرے۔ اور ایک یہ بھی بات آج کل مشہور ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے لوگ غریب ہو گئے، اپنے قربانی کے پیسے ان غرباء کو دے دو اور ان کا گھر کا کام چل جائے گا تو آپ کی قربانی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ یہ لہذا شرعاً یہ بات غلط ہے، کوئی ایسا کرے تو اس کی قربانی ناقابل قبول ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ گنہگار ہی رہے گا، اس کو قربانی کرنا پڑے گی۔ جتنی دیر تک وہ قربانی نہیں کرے گا اس کے اوپر سے وہ حکم ساقط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایسا کوئی بندہ بھی نہ کرے کہ چلو جی اس غریب کو پیسے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اس کے گھر راشن دے دیتے ہیں تو مجھے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، قربانی کرنا پڑے گی، اور قربانی کر کے پھر ہی رب کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔